بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مہربانی صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کی رحمت و کرم کی شان میں جانوروں کا بھی بڑا حصہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کے ساتھ ان کی انسانی اور اخلاقی صفات کی بنا پر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے باعث عزت ہے اور بکری مبارک ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ پالی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ بھی بکریاں چراتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں چند روپے میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کا کیا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں بکری رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فضیلت ہے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل info@miraj کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ ناظرین، مذاہب کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر نبی نے بکری ذبح کیے ہوں گے۔ اب یہ عمل بلا وجہ نہیں ہو سکتا، یقیناً اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ علماء کے نزدیک اس میں پوشیدہ حکمت یہ تھی کہ بکریوں کو ابتدائی زندگی سے ہی رحم و شفقت کی عادت سکھائی جائے اور رفتہ رفتہ انہیں بنی نوح کی قیادت سے آشنا کرایا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا شرف بخشا، رحم اور ہمدردی وہ ابن آدم کو سیدھا راستہ دکھا سکتا تھا۔ اس اصول کے تحت آپ کو تمام انبیاء کی زندگیوں میں رحمت و شفقت کی جھلک نظر آئے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی رہنمائی کے لیے بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ان کو تاکید فرما رہے ہیں کہ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائے اور اسے بڑے معنی خیز انداز میں سمجھائے، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈرے۔ اس نرمی کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر زبردست فتح حاصل کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بچپن کے مبارک سال میں اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹنی اور بکری کا دودھ پسند تھا، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق بکری کو خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا علماء کرام کی رائے میں ایک ایسا بابرکت جانور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو بکری چند دنوں میں جنم دے گی۔ لہٰذا تاریخ میں وہ شخص جو تمام آزمائشوں سے بچ جائے اور جنگلوں میں بکریاں پالے اور ان سے گزرے اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ ناظرین، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر میں بکریاں پالنے کی نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بکریاں پالو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ دوستو، ان جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احکامات ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسی طرح بکری کو خوش قسمتی کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان تمام احادیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں تو ایک بات یقینی ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی، اس گھر میں برکتوں کا دور دورہ ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور وہ چیز امت محمدیہ کے لیے باعث سے برکت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بکریاں رکھنے سے اس قدر واقف تھے کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں رکھنے کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے، بے شک یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں کو بکریاں رکھنے اور غریبوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا۔ ویسے جس بھی زاویے سے دیکھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ بکریاں پالنا باعث برکت ہے، ہر لحاظ سے درست معلوم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں بہت سے جانور رکھو،
تاکہ شیطان ان کے ساتھ مشغول ہو جائے اور تمہارے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے علماء کے نزدیک کبوتر، مرغیاں، بکری جیسے جانور ہر گھر میں رکھنے چاہیے۔ مختلف اقوال کی روشنی میں علماء کرام کا عقیدہ ہے کہ جس گھر میں بکریاں پالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں جانوروں کا رزق دے گا بلکہ اس گھر کے مکینوں کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ جو شخص اپنا زیادہ تر وقت جانوروں کے ساتھ گزارتا ہے وہ اپنے اندر خصلتیں پیدا کرتا ہے جو جانوروں کی فطرت اور حب الوطنی کو نمایاں کرتی ہے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کی خصوصیات فطرت، صبر، غربت، نرمی اور عاجزی ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں پالے گا، بکریاں چرائے گا اور بکریوں کے درمیان وقت گزارے گا، بکریوں کی یہ خصوصیات اس کے خون اور روح میں بھی ہوں گی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں وہ آبادی کے قریب رہتے ہیں اور لوگوں میں گلنا ملنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے لوگوں سے بہت اچھے سے تعلقات استوار کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ نکتہ سمجھا دیا کہ اکثر انبیاء نبوت کا منصب سنبھالنے سے پہلے بکریاں چراتے تھے، پھر اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت تھی؟ یہی وجہ ہے کہ بات صرف یہ تھی کہ ان تمام انبیاء کو اپنی زندگی کے شروع میں رحم و کرم کی عادت سکھائی جائے اور رفتہ رفتہ ان بھائیوں کی طرح ان کو بھی اپنی رحمت، شفقت اور نرمی سے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے متعارف کرایا جائے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل info@miraj کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔